بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کل حبیب آپ فرما دیں، انظروا تم ذرا غور کرو، ماذا فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمینوں میں کیا ہے، یعنی زمینوں میں آسمانوں میں جو ہم نے اپنے وجود پر اور اپنے توحید پر دلائل اور نشانیاں رکھی ہیں، ان میں ذرا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے قبول حق والی اپنی حس کو ختم کر دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ان کے اندر نور حق کو قبول کرنے والی صلاحیت رکھی تھی، انہوں نے وہ ضائع کر لی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، جو قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، ان کو اب پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وجود پر جو نشانیاں موجود ہیں، وہ نشانیاں اور اللہ کے رسول کرام علیہ السلام کوئی نفع نہیں دیں گے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی ہدایت سے نفع اٹھا سکتے ہیں، یعنی نہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ حق سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے ہدایت پا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل کو پہچان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر یہ ایمان لا سکتے ہیں۔ اب یہ قوم جو ہے ایسی ہو چکی ہے، یہ ایمان لانے والی نہیں ہے، یہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بھیجا ہیں جی، لوگوں کے اندر قبول حق کی صلاحیت بھی رکھی، اللہ ہے کہ وہ خود جو ہے وہ لڑ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے حق کو قبول کرنے والی ہیں، تو پھر قصور کس کا ہے؟ اسی بندے کا اپنا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو پوری دنیا کے اندر ایسے دلائل رکھے ہیں، ایسی نشانیاں اور علامات رکھی ہیں اپنے وجود پر ہیں، ایک ایک شے جو ہے وہ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ لوگوں خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کے بغیر کوئی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، کوئی کچھ نہیں چل سکتا۔ خدا ہے تو ان چیزوں کا وجود ہے، خدا ہے تو پرندے ہیں، خدا ہے تو جانور ہیں، خدا ہے تو یہ پوری زمین ہے، خدا ہے تو آسمان ہے، خدا ہے تو بارش برستی ہے، خدا ہے تو سبز، وہ ایک ایک شے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے پر گواہی دے رہی ہے، ایک ایک شے اللہ تعالیٰ کے ہونے پر گواہی دے رہی ہے۔ یار آپ باہر جا رہے ہوں گلی میں، گلی ایک دم گیلی ہو پوری کی پوری، آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ بارش ہوئی ہے، بارش ہوئی ہے، یہ آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے، سمجھ آیا نا؟ اندر زور سے حبس ہو، زور سے گرمی ہو، آپ کا ذہن اس طرف جائے کہ باہر جناب دھوپ بہت زور سے ہے، ہاں جی، آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ باہر سے آواز آئے ایک دم ٹرین کی، آپ سمجھ جائیں گے یہ اورینٹ ٹرین چل رہی ہے، اورینٹ ٹرین جا رہی ہے یہاں سے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ذہن جائے گا اس طرف، نہیں جائے گا؟ اچھا یار، تھوڑی تھوڑی چیزوں کو دیکھ کے دوسری چیزوں کی طرف جو ہے آپ کا ذہن جاتا ہے۔ باہر سے دھواں اٹھ رہا ہو، آپ کے ذہن میں آئے گا آگ لگی ہوئی ہے نیچے، کسی نے چولہا جلایا ہوا ہے یا کسی نے کچرے کو آگ لگائی ہوئی ہے، ذہن جائے گا نا؟ دھوئیں کو دیکھ کر کے آگ کی طرف ذہن جا رہا ہے، آواز گھنٹی کی سن کے، ہارن کی آواز کو سن کے گاڑی کی طرف، ٹرین کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے، ہاں جی، اور باہر جو ہے نا وہ گلی گیلی دیکھ کے بارش کی طرف ذہن جا رہا ہے۔ یہ پوری کائنات دیکھ کے اور رب کی طرف ذہن کیوں نہیں جاتا؟ نہیں سمجھ آیا؟ یہیں پہ آپ کے پاس ہی گھر بننا شروع ہو جائے، دیواریں ان کی جناب نییں کھدنی شروع ہو جائیں، بعد میں پھر آپ نکلیں ایک دم تو دیواریں اس کی کھڑی ہوں، پھر آپ کوئی دنوں بعد نکلیں تو اس کا پلستر ہو چکا ہو، پھر اس کا جناب رنگ پینٹ ہو چکا ہو،
جی آپ کا ذہن جائے گا نا یار یہاں کوئی بندہ پہلے کھدائی کرنے والا مزدور آیا تھا، پھر مستری آیا تھا دیواریں کھڑی کی، پھر اس نے جناب اس کو پلسٹر کر دیا، پھر کوئی پینٹ والا آیا تھا اس نے یہ کر دیا۔ وہ ایک گھر جو ہے بنانے کے لیے جو بنانے والا آئے، آپ کا ذہن مستری کی طرف بھی جائے، رنگ دیکھ کے پینٹ والے کی طرف بھی جائے، جی پھر مزدوروں کی طرف بھی آپ کا ذہن جائے، پورا یہ کارخانہ ارضی اور سماوی جو چل رہا ہے اس کو دیکھ کے ذہن کسی کی طرف بھی نہیں جاتا۔ کیا اندھیر نگری ہے یار۔ اچھا پھر ذہن نہیں بھی جاتا کسی بدھو کا، پاگل کا، پھر پکڑ پکڑ کے ذہن اس طرف لے جانے والی ہستی بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر بھی آ جائیں، یار دیکھو یار یہ پیدا ہوا، یہ پیدا ہوا، پوری کائنات پیدا ہوئی ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ابا ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، سب کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ کون لانے والا ہے دنیا میں؟ کون وجود بخشنے والا ہے ان کو؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ ایسی اس کی اپنی طبیعت بنا لے کہ وہ قبول حق سے انکار کرتے کرتے ڈھٹائی کا شکار ہو جائے، ڈھٹائی جو ہے اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر نہ اس کو رسولوں کی جو تبلیغ ہے اس کا بھی انکار کرتا چلا جائے، بار بار انکار کرتا چلا جائے، تو بتائیں اس کو نفع ہوگا؟ کوئی نفع نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ جو ہے نا حکیم کے پاس جائے اور جاتے اس سے الجھ پڑے، کبھی دوائی نہیں دے گا۔ کوئی بندہ جائے اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے، جا کے اس کو جناب چپیٹ مار دے، کبھی بھی اس کو علم نہیں پڑھائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی جا مزے کر تم۔ جو بندہ اپنے استاد کے پاس جو جائے اور اس کے ساتھ لڑ پڑے، بدتمیزی پہ اتر آئے، تو وہ بندہ پھر پوری زندگی جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا۔ جو بندہ حکیم کے پاس جائے دوا لینے کے لیے، اس کے ساتھ جا کے الجھ پڑے، زندگی ساری بیماریوں کے ساتھ لڑتا لڑتا خود بالآخر خود ہی مر جائے گا۔ تو اسی طرح کر کے حکیم کے ساتھ لڑنے والا بندہ خود اپنے آپ کو مرض میں مارنا چاہتا ہے، استاد کے ساتھ لڑنے والا بندہ خود اپنے آپ کو جہالت میں رکھ کر مارنا چاہتا ہے۔ تو جو بندہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہی لڑ پڑے، تو وہ بندہ اپنے آپ کو کافر نہیں رکھنا چاہتا، وہ بندہ اپنے آپ کو دائمی طور پہ جہنمی نہیں رکھنا چاہتا۔ تو بتائیں اس میں جب کوئی بندہ آ کے استاد سے لڑ پڑے اور استاد اس کو علم نہ پڑھائے، اس میں استاد کا قصور نہیں ہے۔ کوئی بندہ حکیم کے پاس جائے اور اس سے لڑ پڑے، حکیم اس کو دوا نہ دے، بیماری میں مر جائے، کوئی بھی بندہ اس حکیم کو تان نہیں کرے گا یار آپ نے دوا نہیں دی بندہ مر گیا ہے۔ تو بتائیں یار پھر یہاں پر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ قبول حق سے انکار کرتا چلا جائے، انبیاء سے لڑی پڑے، اللہ تعالیٰ کے دین سے لڑی پڑے، علماء کا دشمنی بن جائے، پھر وہ کفر کی حالت میں مر جائے، جہالت کی حالت میں مر جائے، تو بتائیں اس میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان انبیاء کے وارث جو ہیں علماء، وہ ان کا کیا قصور ہے؟ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے بھائی۔ سمجھا رہے مسئلہ نہیں آ رہا؟ جس طرح مریض حکیم کا دشمن بن جائے تو اپنی بیماری کو خود اختیار کرنے والا ہے، خود اختیار کرنے والا بیماری کو، شاگرد استاد کا دشمن بن جائے تو وہ اپنی جہالت کو خود اختیار کرنے والا ہے۔ اسی طرح کر کے کوئی نبی کا دشمن بن جائے بندہ تو وہ خود اپنے آپ کو کفر پہ راضی رکھنے والا ہے، خود ایمان کا دشمن ہے، خود جنت کا دشمن بنا ہے، اس کو کسی اور نے تو نہیں بنایا۔ مسئلہ واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ حبیب پیارے ان کو فرمایا آپ ذرا دیکھو نا آسمانوں میں زمینوں میں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، بھائی ان کو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بھائی ان کو کیا نفع دینا ہے ان چیزوں میں؟ یہ ایسے ہی جیسے بندہ کسی کو کہے آئیں یار کھانا کھائیں، آپ کھانا سامنے رکھ کے اس کو کہے اس کو کہاں کھانے نے فائدہ دینا ہے یار، اس کے تو معدہ ہی خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تذلیل کے لیے بھی ساتھ ساتھ فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حبیب کو تسلی دی وہاں ان کی تذلیل بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ان کو نفع نہیں ہونا، یہ انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں ان کو ٹھکرا چکے ہیں، ان کو کہاں نفع ہونا ہے؟ تو حبیب پیارے آپ کو آقا علیہ السلام کو تسلی بھی دی، آپ پریشان نہ ہوں، یہ قبول حق کی استطاعت جو ہے خود ضائع کر چکے ہیں، قبول حق کی صلاحیت کو خود یہ برباد کر چکے ہیں، حبیب آپ پریشان نہ ہوں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تذلیل بھی فرمائی، میں وہ ایسے تم بدتمیز ہو کہ تم جناب اپنا یہ اتنا بڑا نقصان کر چکو، یہ والا نقصان بھی کوئی بندہ کرتا ہے کہ دین حق کا دشمن ہی بن جائے بندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، فرمایا مکے کے لوگ جو ہیں کیا یہ اس انتظار میں ہیں کہ ان پر وہ والے دن آئیں جو ان سے پہلے والے لوگوں پر آئے؟ جی
مکے والے لوگ جو ہیں کیا انہی دنوں کے انتظار میں ہیں جو دن پہلے لوگوں پر آئے؟ مطلب عذاب والے دن جو پہلے لوگوں پر آئے یہ اسی انتظار میں ہیں؟ سخت تیز آندھی والا عذاب جو آیا قوم پر یہ اسی انتظار میں ہے کہ وہ ہم پر بھی آ جائے؟ قوم پر جو پتھر برستے رہے اتنے دن تک یہ اسی انتظار میں ہے کہ پتھر ہم پر بھی برس پڑیں؟ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، وہ اس انتظار میں نہیں ہے کہ وہ آئیں، لیکن ان کا عمل انتظار والا ہے جی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ جو ہے اس کے بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، گھر کے باقی افراد بھی ہوں، لیکن وہ کمانا چھوڑ دے۔ اب وہ چاہے گا تو نہیں کہ میں بھوکا مر جاؤں، میرے بچے بھوکے مر جائیں، کبھی چاہے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ لیکن گھر والے اس کو کیا کہیں گے؟ تم تو یہی چاہتے ہو نا ہم مر جائیں بھوکے، اور تم کام پہ نہ جاؤ، گھر مزے سے پڑے رہو۔ اور تو وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں چاہتا گھر آپ بھوکے مر جاؤ۔ تو بھائی جب آپ چاہتے نہیں ہیں، آپ قولاً نہیں چاہتے، زبان سے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن عمل آپ کا میں بھوکے مارنے والا ہی ہے۔ جب آپ کام پہ نہیں جائیں گے تو پیسے نہیں کمائیں گے، نہیں لائیں گے کچھ گھر میں، تو پھر یہی ہوگا، ہم تو مارے جائیں گے بھوکے۔ بھائی آپ تو ہمیں ضائع کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، سمجھ آیا نا؟ تو اس وقت کے جو مشرک تھے وہ بھی عذاب نہیں چاہتے تھے اپنے آپ پر، لیکن عمل ان کا وہی تھا جو پہلے والے لوگوں کا تھا۔ پہلے والے لوگوں نے جو کرتوت کی ہے انہی کرتوتوں کا جیسے ان پر عذاب آیا، وہی کرتوت آج انہوں نے شروع کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان پر ابھی وہی دن آئیں جو ان سے پہلے والے لوگوں پر آئے۔ میں اگر یہی چاہتے ہیں تو قل حبیب آپ ان کو فرما دیں فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ٹھیک ہے پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی طرح عذاب لے آئے جیسے پہلے لوگوں پر آیا۔ کئیوں پر آندھی کا عذاب آیا، کئیوں پر جناب پتھروں کا عذاب آیا، کئیوں پر کسی شے کا عذاب آیا، کئی جو ہیں وہ بستی پوری اٹھا کر کے آسمان کو لگا کے نیچے پٹک دیے گئے۔ کہ جس طرح کا بھی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ لانا چاہے وہ لا سکتا ہے۔ میں انتظار میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے تمہارے جو بڑے سرغنے ہیں، بڑے بدماش ہیں، ان کو قتل کروانا چاہے وہ کروا سکتا ہے، میں اس کے انتظار میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے دے، دنیا میں رکھے، عیش و عشرت میں جناب رہنے دے تمہیں پھر قبر کے عذاب میں اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دے، میں اس انتظار میں ہوں۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت ہوئی تم بھی اس کے انتظار میں رہو، میں بھی انتظار میں رہتا ہوں۔ یہاں حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی ہے اور ان کے لیے دھمکی ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کے لیے تسلی ہے کہ حبیب یہ پکڑے جائیں گے، اور ان کے لیے تسلی ہے کہ تم مارے جاؤ گے، اور ان کے لیے تنبیہ ہے کہ تم مارے جاؤ گے، ان کے لیے وعید شدید ہے کہ تم مارے جاؤ گے۔ اب دیکھیں جی، یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس آیت مبارکہ کو لے کر مرزا قادیانی کذاب دجال جو ہے وہ استدلال کرتا ہے نبوت اور رسالت کے ختم نہ ہونے پر۔ وہ استدلال کرتا ہے کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ آتے رہیں گے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو آخری نبی اور رسول کہتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، میں کہ پھر ہم کہ پہلے لوگوں پر جو عذاب آتے رہے، اصل معاملہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مرزا کیا کہتا ہے وہ بھی سمجھاتا ہوں۔ اصل میں یہ جو صیغہ ہے نا ننجی، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے۔ اور مضارع کا صیغہ جو ہے یہ دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ ایک زمانہ جو ہے وہ موجودہ یعنی حال، اور دوسرا استقبال یعنی مستقبل، آنے والا زمانہ اور موجودہ زمانہ، یہ دو زمانے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں ماضی والا معنی نہیں پایا جاتا۔ سمجھ آیا؟ مسئلہ نہیں آیا؟ تو ہمارے تو چونکہ یہ ہوتا ہے نا، ایک لفظ ماضی کا ہے اور دوسرا جو ہے حال کا ہے، تیسرا استقبال کا ہے۔ عربی میں دو لفظ مستعمل ہیں، ایک ماضی کے لیے اور دو جو ہیں حال کے لیے، اور ایک ماضی کے لیے، اور ایک لفظ جو ہے وہی ایک لفظ جو ہے اسی سے معنی حال کا بھی سمجھا جاتا ہے، اسی سے معنی استقبال کا بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی مستقبل کا۔ دارابا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ یہ پھر کلام کا قرینہ بتائے گا کہ یضربو جو ہے اس سے معنی ہم نے موجودہ والا لینا ہے یا آنے والا لینا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں یا دیں گے، یہ ترجمہ مرزا کرتا ہے، پھر ہم نجات دیتے ہیں یا دیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا کذالک، اور ان ایمان والوں کو بھی اسی طرح نجات دیں گے جس طرح ہم نبیوں اور رسولوں کو نجات دیں گے۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اہل ایمان کو نجات دینا یہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں کو نجات دیں گے، اپنے رسولوں کو نجات دیں گے، تو یہ آیت مبارکہ فرما رہی ہے کہ آنے والے دور میں رسول آئیں گے، آنے والے دور میں رسول آئیں گے۔ تو جب رسول آئیں گے آنے والے دور میں تو پھر ظاہری بات ہے ان کے دشمن بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب بھیجے گا۔ اور اس طرح کے ڈرامے بہت کیے تھے مرزے نے، اس نے کہا تھا جی فلاں بیماری آئے گی، فلاں طاعون آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ککھ نہیں ہوگا کہیں بھی۔ سارے اس کے جتنے بھی دعوے تھے سارے کے سارے جھوٹے نکلے اور کذب نکلا، کلوا کذب، تمام جھوٹ نکلے۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ اب وہ یہ مبارکہ لے کر کے کہتا ہے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ننجی، ننجی جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، متکلم کا صیغہ ہے، نجا ینجی، ہیں جی، نجا ینجی، نجا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، نجینا یہ صیغہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، وَإِنَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دور کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے ظلم سے، آل فرعون سے، اور یہاں صیغہ جو ہے وہ مضارع کا ہے۔ مرزا قادیانی کذاب دجال جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں صیغہ مضارع کا ہے، چونکہ لہذا اللہ تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نجات دیں گے رسولوں کو۔ مسئلہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ کہ آنے والے دور میں تو نجات دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، تو پھر یہاں یہ بھی ثابت ہو گیا رسول آئیں گے تو اللہ نجات دے گا نا۔ اب یہ آیت مبارکہ کا اصل معنی دیکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر ماضی کو مضارع کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ماضی جو ہے وہ مضارع کے معنی میں بھی آتی ہے، حال کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، استقبال کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، اور مضارع جو ہے یہ ماضی کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اب دیکھیں ماضی جو ہے وہ مضارع کے معنی میں، مستقبل کے معنی میں کیسے استعمال ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ فتح میں، سورہ نصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جا جو ہے یہ صیغہ ماضی کا ہے، جا کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے۔ اب جا ماضی کا صیغہ ہے، اللہ فرما رہا ہے حبیب پیارے جب اللہ کی مدد آئے گی والفتح، اور فتح آئے گی اللہ تعالیٰ کی، یہ پکی بات ہے، یہ مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور صیغہ ماضی کا آ رہا ہے گزرے ہوئے زمانے کا، جبکہ فتح بھی آنی ہے، فتح آنی ہے۔ تو بتائیں پھر یہاں پر یہ آیت مبارکہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ، یہ صیغہ ماضی کا ہے، اور معنی کیا دے رہا ہے؟ مستقبل کا۔ کس کا معنی دے رہا ہے؟ مستقبل کا معنی دے رہا ہے۔ بالکل ایک اور صورت اسی کے ساتھ ملی ہوئی، ابو لہب نے جب میرے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی، نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کے حق کو تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے ہیں جی۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظ تبا جو ہے، تبت یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، اور بولا کس معنی میں جا رہا ہے؟ حال کے معنی میں۔ کس معنی میں؟ حال کے معنی میں اور استقبال کے معنی میں۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ صیغہ ماضی کا ہے۔ اب یہ کیوں ماضی کا صیغہ یہاں پر لایا گیا، یہ ذہن میں رہے
ماضی والا جو صیغہ ہوتا ہے نا، یہ عموماً، یہ بلاغت کا مسئلہ ہے، یہ عموماً وہاں لایا جاتا ہے جہاں پر بات یقینی ہو، یقینی طور پر وہ ہو چکی ہو، یقینی طور پر ہو چکی ہو، یقینی طور پر ہو چکی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہہ دیا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ تو اس طرح کر کے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جہاں پر لفظ جو ہے وہ مضارع کی جگہ ماضی آ جاتا ہے، ماضی کی جگہ مضارع آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا مرزا قادیانی جو ہے وہ اس آیت مبارکہ سے استدلال کر سکتا نہیں۔ یہ میں نے آپ کو قرآن کریم کی 2 مثالوں سے واضح کر دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ماضی کی ہے، بات ماضی کی ہے، لیکن مستقبل کے صیغے کے ساتھ اور مضارع کے صیغے کو لا کر کے ماضی کی بات کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لہٰذا اس میں نہ حال کے موجودہ دور کی سے استدلال ہو سکتا ہے کہ اس دور میں اور رسول آ جائیں گے آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، یا پھر آنے والے دور میں اور رسول آ جائیں گے، اس سے قطعاً استدلال نہیں ہو سکتا اس کا۔ اب ایک اور بات، ایک اور جواب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک، اب یہاں پر ہم برسبیل تنزل مان لیتے ہیں کہ ثم ننجی رسولنا، یہ ننجی جو ہے یہ صیغہ مضارع کا اور ماضی کے معنی میں نہیں ہے، مضارع کا صیغہ مضارع کا ہی معنی دے رہا ہے۔ تو اس میں بھی مرزا قادیانی کا نبی ہونا رسول ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کو ہم مان بھی لینا، ثم ننجی رسولنا، کہ ہم اپنے رسولوں کو وہ دیں گے، نجات دیں گے، مومنوں کو ہم بچائیں گے، اور کافر جب مارے جائیں گے، تو اس میں پھر بھی مرزا قادیانی کا نبی اور رسول ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ وہ ایسے کہ پھر یہاں پر رسولنا کا جو لفظ ہے نا، اس سے جمع رسول، یہ رسول کی جمع ہے، رسول جمع کا صیغہ جو ہے اس جمع سے مراد بھی اکیلے میرے حبیبی ہوں گے، اکیلے حبیب کریم علیہ السلام ہوں گے۔ وہ کیوں جی؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے، تو جی اس کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا جس نے انکار کیا، اللہ نے فرمایا اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا ہے، اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا ہے۔ کیوں؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء کے امام بن کے تشریف لائیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، میرے آقا علیہ السلام کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، میرے آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا انکار اللہ کی ساری وحیوں کا انکار ہے۔ تو پھر یہاں پر لفظ رسول جو ہے اس سے مراد بھی میرے حبیب کریم علیہ السلام ہے۔ اچھا، پھر ایک حبیب کریم علیہ السلام کے لیے رسول جمع کا صیغہ کیوں؟ تو یہ حضور کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ پھر ہاں جی، اکیلے حبیب ہیں، صیغہ جمع کیا ہے؟ حضور کی تعظیم۔ یہ جناب اس کے مختلف جواب ہو سکتے ہیں، یہ صرف میں نے تفصیل اس کی اس لیے عرض کی کیونکہ مرزائی جو ہیں وہ اس پر بہت ادھم مچاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور وہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں یہ آیت مبارکہ میں۔ اس پر قرینہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پہلے آپ ان کو فرمائیں کہ انتظار کرو تم بھی اور میں بھی، انتظار کرو تم بھی اور میں بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم جو ہے میں کہ ہم نجات دیں گے رسولوں کو، اور مطلب حبیب کریم علیہ السلام کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی ہیں۔ آقا علیہ السلام پر کیسے کیسے حملے کیے انہوں نے، یہودی پلاننگ کر کے منصوبہ بنا کے آقا علیہ السلام کے پاس آئے، آپ آئیں ہمارا کو معاملہ نمٹا دیں۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، دیوار کے سائے میں انہوں نے چارپائی رکھی، حضور تشریف فرما ہوئے، جبریل امین آیا، انہوں نے کان میں کہا حضور آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ آقا علیہ السلام اٹھ کے جیسے ادھر ہوئے، ادھر سے جناب اوپر سے بہت بڑا پتھر جو ہے، ان کے کئی سارے بندے اٹھا کھڑے تھے، انہوں نے چھوڑا آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، ادھر انہوں نے چھوڑا، ادھر آقا علیہ السلام اٹھ کے ادھر آئے، آقا علیہ السلام کو زہر تک دیا گیا ہیں۔ کس کس جگہ پہ انہوں نے آقا علیہ السلام پہ حملے نہیں کیے، منافقین کے ہاتھوں آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوششیں کی انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ کو نجات دینا نا، آپ کو بچا کے رکھنا ایسے ہی جیسے سارے رسولوں کو بچا کے رکھنا، اور ہمارا یہ وعدہ ہے ہم کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر ایک بات اور بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں، ہم مومنوں کو نجات دیں۔ یہ مسئلہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ دیکھیں، ایک ہے حق وجوبی، حق بولو نا وجوبی، اور ایک ہے حج تفضلی، یہ حق تفضلی، حق تفضلی۔ حق وجوبی کیا ہے؟ حق وجوبی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جناب جیسے آپ اور میں گھر والوں کو کھانا دینا، ان کا کھانا ہم سے لینا، یہ ان کا حق ہے، ان کا کیا ہے؟ حق ہے۔ تو یہ حق ہم پر لازم ہے، ہم ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے، ہے یہ نہیں؟ گھر والی کو روٹی دینا، کپڑے دینا اور رہائش دینا، یہ 3 چیزیں دینا، یہ کیا ہے؟ اس کا حق ہے۔ اور اس سے زائد دینا کہ بندہ جناب اسے کہتا ہے جی آپ کے 2 سوٹ بنتے ہیں گرمیوں کے 2 سردیوں کے، میں آپ کو 6 دوں گا۔ یہ جو 6 والا ہے نا، 6 دینے والا کام، آپ کو کہا تھا کہ آپ کو ندیم ٹاؤن میں رکھوں گا، لہٰذا نہیں اب نہیں، اب آپ کو بہیہ ٹاؤن میں گھر دلاؤں گا۔ ندیم ٹاؤن کا وعدہ تھا، یہ اس کا حق وجوبی تھا، حق وجوبی تھا۔ اس نے کہا میں آپ کو بہیہ ٹاؤن میں گھر لے دیتا ہوں، یہ حق تفضلی ہے، اس نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھی حق وجوبی، کسی کا بھی کوئی حق وجوبی نہیں ہے، یعنی اللہ پر واجب ہو کہ جناب اس کو دینے ہی دینے، اللہ نہ دے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں حق کے تفضلی وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے میں کہ میرے بندے جا ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم تمہیں دیں گے۔ بندے جو ہے نا، بندے، حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس مسئلے کی توضیح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سارے بندوں کو اٹھا کے جہنم ڈال دے نا ان کے گناہ کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی طرف پھر بھی ظلم کی نسبت نہیں ہوگی، اس کے اپنے ہیں بھائی، اس کے اپنے ہیں۔ تو ماتے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت دے رہا ہے، تو ماتے یہ اس کی طرف سے حق تفضلی ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا، تم سیدھا ہو جا تجھے جنت دے دوں گا، نیکیاں کر تجھے جنت دوں گا، میرے حبیب کے دامن کو تھام لے تجھے جنت دوں گا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کر رکھے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر اس کو ان وعدوں کو پورا کرنا حق وجوبی کوئی نہیں، یہ حق تفضلی ہے، رب نے اپنی شان کریمی کے صدقے میں اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے۔ ہم کو جو روٹی میسر ہے، ہم کو جو دنیا کائنات کی سہولتیں میسر ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ پر حق وجوبی کوئی نہیں، قطرہ نہیں ہے، ایک ذرہ برابر اللہ تعالیٰ پر حق وجوبی نہیں ہے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم کے دریاؤں کو، سمندروں کو جاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ جو نجات دینا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقاً علینا، ہم پر حق ہے، بندوں کا حق ہے ہم پر، کن کا؟ مومنوں کا حق ہے ہم پر۔ تو یہ حق بھی وہی ہے، کون سا والا؟ حق تفضلی، حق، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے مثال کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔